صلاة عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار سیاح لامکان تاجدار عرب و عجم وہ نبی اگر انگلی کا اشارہ فرماتے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ بے شک وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اگر انگلی کا اشارہ فرما دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ تشکر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، وہ تمام طلبہ، حضرت علامہ مولانا دلدار صاحب کی نظامت نقابت سب موجود ہے، اور حضرت مولوی منظور صاحب ہمارے دادا جان چچا جان سب موجود ہیں یہاں پر۔ اور ابھی آپ تک نعت سن رہے تھے۔ نعت کا مطلب ہے نبی کی تعریف، توصیف۔ نعت پڑھنا بھی ثواب ہے، نعت لکھنا بھی ثواب ہے۔ بے شک بے شک۔ نعت سننا سنانا لکھنا سب ثواب کا کام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مجمع میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ آتا تھا اور لکھتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، پڑھتا نہیں تھا، صرف لکھتا چلا جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کبھی پڑھتے نہیں ہو، نعت صرف لکھتے رہتے ہو، کبھی تو پڑھ لیا کرو۔ تو کہا بھائی میں پڑھتا نہیں ہوں، صرف لکھتا ہوں، اور اپنے بچوں سے کہہ دیا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ لکھا ہوا سب میرے قبرستان میں قبر کے اندر رکھ دینا۔ واہ واہ کیا بات۔ تو کہا بھائی یہ کیوں آپ نے وصیت کیا؟ تو کہا نہ جانے کون سا شعر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، واہ واہ، اور اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری نجات فرما دے گا۔ یہ عقیدہ تھا۔ تو نعت پڑھنے سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے، عشق رسول اللہ پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی، میری تقریر ایسی ہی رہتی ہے، آپ حضرات جو ہے سوچنے اور جو ہے سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی آپ نے بہت سی نعتیں لکھی ہیں، مگر ایک مرتبہ ہمارے ناگپور کا شاعر ہے ناطق صاحب نے آپ سے فرمائش کیا تھا کہ آپ حضرت ایک نعت لکھی اعلیٰ حضرت جو پانچوں بھاشے میں ہو، اس میں ہندی بھی ہو، انگریزی ہندی بھی ہو، سنسکرت بھی ہو، فارسی بھی ہو، یعنی سب زبان اس کے اندر ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا لمیات نظیر ہو کبھی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر صبح آقا تجھ کو شہر جانا۔ سبحان اللہ۔ مقطع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناطق کا نام لے کر کے، وہ ناطق آج بھی چوراہا ناگپور کے اندر جہاں میں پڑھاتا ہوں اس علاقے میں، وہاں ناطق چوراہا بہت بڑا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بس خام اے خام نمائے رضا، نئے طرز میری نئے رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا۔ احبا دوست کو کہتے ہیں، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑھا جانا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس نہیں تھا، فرمائش تھی دوست کی تو جو میں نے، اور اس نعت کے اندر جب بھی کوئی پڑھتا ہے شاعر آپ دل کی اتھا گہرائیوں سے دیکھو اعلیٰ حضرت کے جو ہے، تو نعت پڑھنے سے، نعت لکھنے سے، نعت سنانے سے عشق رسول اللہ پیدا ہوا۔ بے شک
عشق پیدا ہوتا ہے، اور جس کا عشق ہو گیا، پیار ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ پانچوں پیر علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں صرف محبت لینے کے لیے، کوئی لالچ نہیں ہے، صرف محبت۔ اور 5 پیر یہاں پر موجود ہیں، اور اعلیٰ ایک شاعر لکھتا ہے کیا ہے کہ بیدم یہی تو 5 ہیں، وہ 5 کا اشارہ پنجتن پاک سے کہا گیا، بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن فاطمہ علی۔ یہ 5 جنہوں نے 5 کا دامن تھام لیا پنجتن پاک کا، وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب۔ بے شک آپ حضرات آج بیٹھے نہیں ہیں، مولانا دلدار صاحب نے کہا کہ اور سال بھی رہتے تھے مگر اتنے نہیں رہتے ہیں تھے، تو آپ بیٹھے نہیں ہیں، بٹھائے گئے، آپ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ بے شک اس کے 5 پیر نے آپ کو بلایا ہے، آپ ان کے محبت میں آئے ہیں، اور آپ محبت میں آئے ہیں بیٹھے۔ آپ میں عاشقوں کی جو ہے جھلکیاں دیکھ کر گزر جانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق کو محبت سے پھر پوچھا گیا، کیا ہے اعلیٰ حضرت آپ انڈیا کے اندر بہت شیر و تفریح اور جو ہے آپ سفر کرتے ہیں، مگر آپ مدھیہ پردیش کا ایک ضلع ہے جس کا نام ہے جبل پور، آپ جبل پور بہت جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ وہاں موجود بھی ہیں، علامہ برہان ملت جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے چہیتے خلیفہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت پوچھا گیا آپ مدھیہ پردیش میں جبل پور کیوں حضرت زیادہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عشق ہے اس شہر سے۔ کہا کیوں؟ کہا اس شہر سے نہیں ہے، اس شہر کی نسبت نبی کی شہر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا سرکار کی جب بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں جبل بہت لگا ہوا، جبل رحمت، جبل نور، جبل ابو قبیس، بہت پہاڑیاں جتنی ہیں، تو نبی پاک پر جو پہلی آیت نازل ہوئی اس کا نام ہے جبل رحمت۔ جہاں پر غار شور ہے جس پر سانپ نے ابو بکر صدیق کو ڈسا تھا تو اس کا نام ہے جبل نور۔ تو اس مدھیہ پردیش کے اس ضلع میں بھی لکھا ہے جبل پور، اس لیے اس نسبت سے مجھے اس شہر سے پیار ہے۔ دیکھو عاشقوں کی بات بڑی پیار والی رہتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی ہے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام ابھی کچھ پہلے کی معلومات پر آواز نہ آتا اسے دیکھ لیتے جیسے آپ نے بہت اچھی تقریر کی جو قرآن مقدس قرآن سنا دیکھیں شروعات جو ہوتی ہے بسم اللہ سے، بسم اللہ کے بے سے شروع، اور قل اعوذ برب الناس کی سین پہ ختم، چل صحیح ہے، والناس سین پہ ختم، تو بے کو سین سے ملا دو کب تک لائے رہا ہوں اور الٹا کر دو سب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا 700 روپے اسی قرآن کا ایک نسخہ میں نے تلاوت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سچے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم سچے ہیں، حضرت عمر بن خطاب سچے ہیں، مولا کائنات سچے ہیں، حضرت حسن سچے ہیں، حضرت حسین سچے ہیں، حضرت وارث عالم پناہ سچے ہیں، حضرت امام عشق و محبت سچے ہیں۔ یہ سچوں کی جماعت حضرت 5 پیر سچے ہیں، جو ان کے راستے پر ہو جائے گا وہی اچھا ہو جائے گا، وہی پاک ہو جائے گا۔ حضرات گرامی یہ سچوں کی جماعت ہے، حضرات گرامی جو ان کا حشر ہوگا وہی ہم اور آپ کا ہوگا۔ اس لیے آؤ دیکھو، اب آؤ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور ان کی میں جھلکیاں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ مٹھے سے اینٹیں لے کے آئے ہوں گے، اینٹوں سے مزار مبارکہ تعمیر کرتے ہیں، اینٹوں سے مکان کو تعمیر کرتے ہیں۔ اینٹ کے متعلق آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی پردے کو پڑھا ہے؟ اینٹ بھٹے کے اندر ہے، اور کتنی ڈگریوں کی اینٹ ہوتی ہے؟ 3 ڈگریوں کی اینٹیں ہوتی ہیں، اول، دوم، سوم، 3 ڈگریوں کی اینٹیں ہوتی ہیں۔ ایک اول جو ہوتا ہے وہ بہت ٹناٹن ہوتا ہے، اس کے بازو والا ہوتا ہے تو جس کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟
और उसके बाद पीला ईंटा, और एकदम होता है एकदम भसादुन वाला पीला, और उसके बाद जो किनारे लगाया जाता है तो आगे पीछे से चेहरा काला हो जाता है, गोड़िया। तो उसके अगर उससे कोई घर बनाए तो वो मुंबई से खबर बारिश के टाइम पर ये कहेगा, बाबू तुम्हारा घर पूरा कब्रिस्तान बन गया है, यानी बह जाएगा। अब आओ देखो, इसकी मिसाल क्यों दिया हूं हजरात गिरामी। आओ देखो, ईंट होती है, एक अव्वल है, एक दोम है, एक सोम है। ईंट पहले कच्ची होती है, जब उसको पास कर किया जाता है तो उतरती है। आप जैसे बारिश होने लगे वाले फौरन उसके ऊपर से पन्नियां डालना शुरू करते हैं, कहीं अगर बारिश हो जाए तो पिघल कर बह जाएगी। और शबनम रात में अभी गिर रही है तो उसका चेहरा चेचर सदा हो जाएगा, धब्बे पड़ जाएंगे, इसलिए उसके ऊपर से पन्नियां ढाक दिया जाता है। क्यों? बहने ना पाए, क्यों टूटने पाए। जब तक वो नहीं पकती है वो डरती है, वो डरती है, और जब पक जाती है तो लोग डरते हैं। पक जाती है तो कहते बच्चों उधर मत जाना, ईंटें रखी हैं कहीं तुम्हारा सर न फूट जाए। ए बच्चों उधर मत जाना, ईंट रखी है कहीं तुम्हारी ठोकर न लग जाए, खून निकल आएगा। पहले वो डरती थी, अब तुम डर रहे हो। आपको ईंट है, 100 साल के बाद खोद कर जमीन में गाड़ दो, 100 साल के बाद निकालो तो ईंट वही मिलेगी जहां तुमने दफन किया है। क्यों? पकने के बाद तासीर बदल गई है, पकने के बाद उसकी तासीर बदल गई है। यही हाल पांचों पीर अलैहिर्रहमतु रिजवान का है। ये पहले इंसान थे, मगर अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की इश्क की भट्टी में अपने आप को पका दिया है, पका दिया है। मेरा ईमान और अकीदा है पांचों पीर जिंदा है। आप भी फेफड़े निकाल लो, जहां आपने दफन किया है वही मौजूद है। अगर नहीं मौजूद है तो मुरादें किसको मिल रही है, मुरादें क्यों बट रही है। हज़रात गिरामी, अगर इसकी मिसाल यूं ले, मेरा ख्वाजा आज भी जिंदा है, मेरा गौस आज भी जिंदा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो चले जाओ मुंबई के सरजमीन पर, हाजी अली समंदर में लेटे हुए हैं, पानी के अंदर दम नहीं है कि अपने अंदर मिला ले। अल्लाह वालों को ये पानी में नहीं मिला सकती, अल्लाह वालों को जमीन में नहीं मिला सकते हैं। इसलिए एक शायर कहता है कि जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हज़रात गिरामी, जब अल्लाह वालों का ये आलम है तो नबियों के नबी का आलम क्या होगा। फिर नबियों के नबी को कैसे मिट्टी में मिला सकती है जमीन। आज वो बदबख्त कहते हैं तुम्हारा रसूल मरकर मिट्टी में मिल गया है। जब अल्लाह वालों को ये जमीन मिला